السلام علیکم بچوں، میں آج آپ کے سامنے آپ کی 10ویں جماعت کی اردو کی معاون کتاب گلزار اردو سے ایک افسانہ میں لے کے آیا ہوں، اور یہ افسانہ کا عنوان ہے ICS۔ اس سے افسانہ کو علی عباس حسینی صاحب نے لکھا ہے۔ میں اشرف حسین اب آپ کے سامنے افسانہ سے پہلے افسانہ نگار کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کرانے جا رہا ہوں۔ غور کیجیے۔ آپ ہیں علی عباس حسینی صاحب۔ اصل نام علی عباس اور آپ کی پیدائش 3 فروری 1897 عیسوی میں اتر پردیش کے غازی پور کی ایک قصبہ ہے جس کا نام پارا ہے، وہیں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم پٹنہ میں ہوئی اور مشنری اسکول الہ آباد سے میٹرک اور IE کیا، اور لکھنؤ کے کیننگ کالج سے 1919 عیسوی میں BA کیا، اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے 1924 میں MA کیا۔ اس کے بعد آپ نے LT کی، یعنی کہ LT کی ڈگری آپ نے حاصل کی، اور آپ ایک سرکاری اسکول میں مدرس ہو گئے، یعنی کہ وہاں 10 و تدریس کا کام انجام دینے لگے، وہاں ایک آپ ٹیچر ہو گیا، اور آخر میں 1954 عیسوی میں پرنسپل کے عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے، یعنی کہ ٹیچر سے ترقی کرتے ہوئے پرنسپل بنے، اور 1954 عیسوی میں آپ ریٹائر ہو گئے۔ آپ نے منشی پریم چند کے افسانے سے متاثر ہو کر آپ نے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کو اگر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو افسانہ میں ان کی پہلی کہانی تھی پس مردہ کلیاں، یہ 1917 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ICS، باسی پھول، میلہ گھومنی، ہمارا گاؤں، عدالت، ایک ماں کے 2 بچے، گاؤں کی لاج، کفن، بدلہ، بیلوں کی جوڑی، نور و نار، آم کا پھل، اونچے دھاگے، جذب کامل، سیلاب کی راتیں، وغیرہ وغیرہ آپ کے کچھ افسانے ہیں جو مشہور افسانے ہوں۔ ناول میں بھی لکھا، ناول میں حکیم بانا، ندیہ کنارے، قاف کی پرے اور شاید کے بہار آئے، اور ایک ڈرامہ نورتن کے نام سے بھی لکھا۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لکھی۔ ان کتابوں میں اردو ناول کی تاریخ پر تنقید، امیر خسرو اور اردو مرثیہ پر بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ علی عباس حسینی کو انسانی نفسیات پر عبور حاصل ہے۔ وہ کردار کی ذہنی تہوں کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں، جس سے اس کی مکمل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے افسانوں میں واقعات کی طوالت بھی ہے، مگر پلاٹ سادہ ہے۔ ان کے افسانوں کی زبان سلیس اور سادہ ہے، شگفتگی اور روانی بھی پائی جاتی ہے، اور کہیں کہیں پر طنز بھی نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی جو افسانہ ہے سنیں۔ اس کتاب میں، معاون کتاب میں ICS بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، اور بہت ہی سادہ اور سلیس انداز میں افسانہ کو یہاں پیش کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ICS کیا ہے؟ تو ICS ایک عہدہ ہے
اس کو کا فل فارم ہوتا ہے انڈین سول سروس، انڈین سول سروس، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں انگریزوں کے دور میں بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو آج کے دور میں بھی یہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ آج کے ایگزام میں بھی IAS جو بنتے ہیں تو یہ IAS کے ایگزام ہوتا ہے۔ مگر فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں IAS کرنے کے بعد آپ کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے، مگر اس دور میں چونکہ برطانوی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس کی ڈگری کے بعد اس میں تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے انہیں لوگوں کو انگلینڈ جانا پڑتا تھا۔ بیٹھ کر ہم کہانی فرماتے ہیں۔ تو علی عباس حسینی نے بہت ہی سادہ، سلیس اور خوبصورت انداز سے افسانہ کی شروعات کی۔ وحید ایک کسان کا لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے کچے اور تنگ مکان میں پرورش پا رہا تھا۔ ان کے ایک عزیز نے، جو نابینا تھے، یعنی کہ جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، نے رحم و ترس کھا کر اس لڑکے کو اپنے پاس رکھا اور بیٹی کی طرح اس کی تعلیم و پرورش پر اپنی محبت قربان کر دیا۔ نتیجہ اس کا بہت جلد اخذ ہوا۔ وہی دیکھتے دیکھتے کئی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک سلیقہ مند، سنجیدہ مدنی انسان بن گیا، اور کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا ICS کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی، اور 2 سال کی مزید تعلیم و تجربہ کے لیے انگلینڈ چلا گیا، جہاں ان کی ملاقات جہاں بیگم سے ہوئی۔ ہندوستانی ریاست میدپور سے ان کا تعلق تھا۔ ایک دن کی پسندگی ہمیشہ کے لیے ایک نئے رشتے میں انہیں باندھ دیا۔ وحید نے انگلستان میں شادی کرنے کے بعد دلہن کے ساتھ ہندوستان واپس آئی اور لارڈ صاحب کے دفتر میں کام کرنے لگا۔ دیہاتی زندگی، افلاس کے ڈر سے وحید نے اپنے گاؤں جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر خبر کر دی کہ وہ فی الحال گھر نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے گھر والوں کو یہ بھی ہدایت دے رکھی تھی کہ یہاں کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آئے۔ وحید اپنے گھر پیسہ بھیجتے رہتے ہیں۔ وحید کے بوڑھے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچا اور بھائی خاموش ہو کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا گھر اس قابل نہیں ہے جہاں ایک ICS کی بیگم ٹھہر سکے۔ وحید کی ماں نے بہو کے نام ایک خط لکھ دیا۔ خط پڑھتے ہی جہاں آرا کے دل میں چوٹ پہنچا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ساس سسر و دیگر لوگوں سے ملنے جائے گا۔ جبکہ وحید نے بہت ٹال مٹول کیا، نئے بہانے کیے، اس نے کہا کہ انہیں گھر کی فکر ہے، مگر ان کے والدین بات چیت کا سلیقہ نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی وہ آداب و تہذیب سے واقف ہیں۔ مگر جہاں آرا بضد رہی اور اپنا فیصلہ سنا ڈالا۔ آخر کار وحید نے باپ کو خط لکھا، منی آرڈر سے پیسے بھیجے تاکہ ایک عارضی رہائش گاہ بن سکے۔ جہاں وحید سے ان کے گھر والوں کی پسند اور ناپسند کی باتیں پوچھتی رہی۔ بیگم کی دلچسپی، جوش و خروش دیکھ کر وحید کے دل و دماغ سے ICS کا جامہ اترنے لگا۔ ICS کا جامہ یعنی کہ ان کے اندر جو
تھا، وہ گھمنڈ تھا کہ میں ایک ICS آفیسر ہوں، وہ اترنے لگا اور اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہونے لگی۔ آخر کار وحید اپنی بیگم کے ہمراہ اپنے گاؤں پہنچا۔ راستے میں اس کا بھائی ماں پینی کی ایک طرح کی بگھی گھوڑا کی گاڑی جو ہے وہ دکھائی پڑی۔ دونوں بھائی آپس میں گفتگو میں تانا زنی ہونے لگی اور یہ چشمہ کے جہارا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاؤں کے ماحول، بچپن کے مانوس مناظر، سرسبز درخت اور ہرے بھرے کھیتوں نے وحید پر آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کر دیا۔ وحید کے گھر پہنچنے کے بعد اس کے ماں باپ نے جہارا کا بہت خوش انداز سے سلیقے سے خوش آمدید کیا۔ جہارا نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سب تحائف تقسیم کرنے شروع کیے اور سب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ تحفہ دیا۔ سب کے لیے خوشی کا یہ لمحہ تھا۔ وحید کو ان سارے تحائف کے بارے میں علم تک نہیں تھی کہ جہارا نے یہ سب تحائف کب اور کیسے جمع کیا۔ چھوٹا بھائی وحید سے ہمیشہ ICS کے عہدے کا تانا دیتا اور چھیڑتا رہتا۔ دونوں بھائی گھر سے باہر آ گئے۔ حمید جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور وحید بھی اس کے پیچھے اس درخت پر چڑھ گیا۔ وحید اپنے بھائی حمید کے ہمراہ گھر کے دوسرے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ دونوں بھائی پسینے میں نہانے لگے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ جہارا کے پاس پہنچا اور اسے معذرت کرنے لگا کہ وہ بہت شرمندہ ہے مگر میں کیا کروں، اس ماحول اور اس فضا نے مجھے انسانیت کا جامہ اتارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اس کی بیگم نے کہا انسانیت نہیں بلکہ ICS کا جامہ کہیے۔ یہاں پر افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ علی عباس حسینی نے اس افسانے میں وحید کے ذریعے کہتے ہیں کہ پودے کو کتنی اچھی زمین میں لگا دو وہ اپنی نوعیت اور جنس نہیں بدلے گا۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ افسانہ کا ماخذ یہاں پر سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب سے میں یہ افسانہ ICS کا مطالعہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مصنف یعنی کہ افسانہ نگار علی عباس حسینی صاحب کے بارے میں اور معلومات حاصل کریں اور ان کے افسانوں کے رنگ کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کے افسانے لکھے ہیں اور ان افسانوں میں کا مزاج کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔